ایک مرتبہ تمام مرحومین کے لیے اور خاص طور پر شہداء کے اصحال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست کروں گا، لیکن خاص طور پر سسٹر فروہ کے برادر ان لا محسن رضا جنہیں 2013 میں کراچی میں شہید کیا گیا تھا، خاص طور پر ان کی برسی کا دن بھی ہے، تو آپ حضرات سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی درخواست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صلوات پڑھیں۔ سورہ الحجرات کی آخری چند آیات جو ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں، اور چونکہ ہمارے پاس شاید وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ ہم بھرپور طریقے سے اور مکمل طریقے سے الحجرات کی میں تفسیر جو ہے وہ کر سکتا، لیکن میں آج کے لیکچر میں کوشش کروں گا کہ اس سورہ میں جن ایک دو آیات کی تفصیل کے ساتھ مجھے تفسیر کرنی ہے، یہ ظاہراً 12ویں اور 13ویں آیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آیات باقی بچ جائیں گی میں ان کا جو مین میسج ہے میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کو کنوے کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم نے گزشتہ لیکچر میں کل امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا، تو ہم نے اس مناسبت سے بات کی، لیکن اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ حجرات کی کہ اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی کہ ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا، ایک دوسرے کو ریڈیکیول کرنا، ایک دوسرے کو، اس لیے کہ جو شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کا تمسخر اڑاتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے اور دوسرے کو اپنے سے پستر سمجھتا ہے، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، لہٰذا دوسرے کی عزت نفس جو ہے اس سے مجروح ہوتی ہے، دوسرے کے احترام کو انسان ملوث خاطر نہیں رکھتا۔ میں نے ان تمام چیزوں کو رپیٹ نہیں کرنا جو میں نے گزشتہ درس میں اس حوالے سے بات کی تھی، لیکن میں اس کا اضافہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مزاح ہے اور مذاق کرنا ہے کسی کا یا مذاق اڑانا جو ہے، اس میں بڑی باریک قسم کی لائن ڈرا ہوتی ہے اور بڑا باریک قسم کا فرق جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ کہ ہم کبھی کبھی جو ہے باتیں کرتے کرتے مزاح سے جو ہے وہ مذاق میں داخل ہو جاتے ہیں اور تمسخر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اپنے ہی دوستوں میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ زیادہ اپر ہینڈ ہیں دوسرے کی نسبت، کیونکہ کبھی آپ کو زندگی میں ایسا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کبھی کبھی انسان
اپر ہینڈ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مذاق کرتے کرتے جو ہے دوسرے کی انسلٹ کر دیتا ہے. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے، ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا فہم دے، اتنا شعور دے کہ ہم ان باریکیوں کو سمجھتے ہوئے وہ مقام کہ جہاں پر ہم جو ہے گفتگو کرتے کرتے خدا نہ خواستہ کسی کی انسلٹ کا باعث بن رہے ہیں، کسی کی تحقیر کا باعث بن رہے ہیں، تو ہمیں وہاں پر ہاتھ جو ہے وہ روک لینا چاہیے. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ کبھی کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ایکسپیرینس میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر ناراض ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کے احترام کو لوگوں کے سامنے کم کریں، اس کی تحقیر کریں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے نزدیک تو کوئی تحقیر کی بات نہیں تھی. بات آپ کے نزدیک نہیں ہے. جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اپر ہینڈ سمجھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو پاورفل سمجھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں اس محفل کے اندر، بات یہ ہے کہ دوسرا آپ کی بات کو کس طرح سے پرسیو کر رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ معیار میں نہیں ہوں. میں نے ڈٹرمن نہیں کرنا کہ میں نے توہین کی یا نہیں کی. ہو سکتا ہے اگر میں اپنے اوپر جاؤں تو میں کہوں میں تو بہت اچھا، میں نے تو کسی کا مذاق نہیں اڑایا، لیکن دوسرے کی فیلنگز کیا ہیں؟ کیا میں نے اس کی فیلنگز کو ہرٹ کیا یا نہیں کیا؟ کیا میں نے اس کی تحقیر، اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اس کی اپنی فیلنگز کیا ہیں، اس کے اپنے ایموشنز کیا ہیں؟ یہ چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کے ذیل میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے بچوں کو جب ظاہر ہے کہ مجھے مختلف جگہ سے پتہ چلا اور ماں باپ کو اس چیز کا افسوس ہے کہ جتنی ہمارے لیکچرز ہوئے کہ کاش وہ انگلش میں ہوتے. ظاہر ہے کہ ہماری نئی نسل اس کو بہتر طور پر سمجھتی، لیکن بہرحال انگلش کا شروع سے طے نہیں پایا تھا. اگر انگلش میں ہوتا تو ظاہر میں انگلش میں پڑھتا، لیکن ماں باپ کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کریں چیزوں کو. یعنی ایک میں راستہ یہ بتانا چاہتا ہوں، اور ایسا بعض جگہ پر ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا یہاں ہوتا ہے یا نہیں، کہ اردو کی مجلس سننے کے بعد پھر ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں پر ورک کرتے ہیں، اپنے بچوں کو آسان زبان میں سمجھاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے اردو میں کیا چیز بیان کی. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. قرآن مجید کی آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو. اب یہ صاحبان ایمان کو خطاب کیا گیا ہے. یہ جو صاحبان ایمان کو جب خطاب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو. اب یہ عجیب و غریب قسم کی انداز ہے قرآن کا کہ قرآن ایک طرف ہمیں مومن کہہ رہا ہے، ایک طرف صاحب ایمان کہہ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایمان وہ ہے کہ جو سطحی ایمان کہلاتا ہے، جو سرفس پہ ہوتا ہے، اور ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے، جس میں ڈیپتھ ہوتی ہے، جس میں گہرائی ہوتی ہے. تو قرآن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک ہی لیول پر موجود نہ رہیں، بلکہ اپنے لیولز کو ہائر لیولز میں تبدیل کریں اور ہائر لیولز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمارا ایمان کا کوئی ایک درجہ ہے، اگر ہمارا اسلام کا کوئی درجہ ہے، اگر ہمارا محبت اہل بیت اور محبت خدا کا ایک درجہ ہے، تو ہمیں اس پر خوش ہو کر اسی درجے پر اور اسی لیول پر باقی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم ہائر لیول کو اٹین کرنے کی کوشش کریں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں بہت سے ظن اور گمان، یہ جو ہم گمان کرتے ہیں، یہ جو ہم ظن کرتے ہیں، یہ جو ہم اپنے طور پر اسیوم کر لیتے ہیں کسی چیز کو، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس لیے کہ بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، وہ اسم ہوتے ہیں. اسم یعنی وہ گناہ ہوتے ہیں. السلام علیکم. تو یہ گمان جو ہے، یعنی آپ نے مجھے کوئی بات کی اور میں نے اپنے طور پر جو ہے یہ گمان کر لیا، تو یہ گمان کے اوپر میں ریئیکٹ کروں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں، اور میں یقین کی منزل پر نہیں پہنچا
کسی شخص نے آ کر کسی کے بارے میں مجھے کوئی بات کی، اس سے میرے دل میں ایک بدگمانی پیدا ہو گئی. ظاہر ہے بدگمانی کا تعلق منفی چیزوں سے ہے، تو کوئی شخص آتا ہے کسی کے بارے میں کوئی منفی بات کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں میرے اندر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ بدگمانی جو ہے یہ بعض جگہ پر چلے ٹھیک ہے جہاں کوئی بہت بڑا سینسٹیو مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض جگہ پر یہ بدگمانی ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو گناہ میں لے جاتی ہے، جو آپ کے لیے حرام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم گفتگو کس پر کر رہے ہیں؟ شروع میں ہم بدگمانی کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نیگیٹو اوپینین فارم کرتے ہیں کسی کے بارے میں، اس کی حیثیت کیا ہے. تو ہم بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر ہمارے اندر بدگمانی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ایک انایویٹیبل ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ نے آ کر میرے سے کوئی بات کی تو فوری طور کے اوپر جو ہے ایک دل میں ایک بدگمانی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، لیکن یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن میرے اختیار میں کیا چیز ہے؟ وہ روایات اور احادیث میں ہے. میرے اختیار میں یہ ہے کہ وہ چیز جو میرے دل میں وقتی طور پر پیدا ہو گئی ہے میں اس کے اوپر ریئیکٹ نہ کروں، میں اس کے اوپر کوئی عمل کرنا شروع نہ کروں، میں اس کے اوپر جو ہے کوئی اپنا رد عمل ظاہر نہ کروں. اسی لیے جو ہے وہ جب بدگمانی کی بات آتی ہے تو اس کا تعلق انسان کے عمل سے زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ فرسٹ امپریشن جو ہے آپ کسی کے بارے میں لیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو روایات سے ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ ہمارا پہلا ریئیکشن جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. یعنی پہلا ریئیکشن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر اس بات کو ڈس ریگارڈ کریں کہ جس کا تعلق کسی کی منفی پہلو سے اس کے ساتھ ہے. یعنی یہ ہمیں قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات بتائی اس کی شخصیت کے بارے میں، تو اب عجیب و غریب روایت ہے، امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں جو کرائیٹیریا آپ ہمیں دیتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور وہ ایک منفی بات کرتا ہے، کسی کے منفی پہلو کو بیان کرتا ہے، لیکن اگر اس میں ذرہ بھر بھی نیک گمان کی گنجائش ہے تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بدگمانی کریں. اب آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی نیک گمانی کا امکان ہے کہ وہ نیک بھی ہو سکتا ہے، اس شخص کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس صورت میں جو ہے وہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے. یہ روایت کے الفاظ ہیں. اسی طریقے سے ایک چیز جو سوسائٹی میں ہمارے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں، اگر کوئی آ کر کسی کی برائی کرے تو برائی جب ہمارے سامنے کسی کی جاتی ہوتی تو ہم اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، ہمیں اس میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے. لیکن جب کسی کی اچھائی بیان کی جاتی ہے تو ہمیں اس میں کم لذت محسوس ہوتی ہے، ہمیں کم خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یہ جو ہماری کنورسیشن ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری اپنے ساتھ ہو، چاہے وہ ہماری اپنے بارے میں فکر ہو، چاہے میں ہماری فیملی لائف کے اندر، یہ جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو گفتگو کرتے ہیں، اس کو سختی کے ساتھ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ دوسروں کے بارے میں آپ تبصرے کر رہے ہیں، نیگیٹو تبصرے کر رہے ہیں. اس چیز کا جو ہے میں پریکٹیکلی بھی میں اس کو بڑا پابند ہوں اس کے اوپر کہ میں فوراً رکوا دیتا ہوں کہ اگر کہیں بھی ایسی بات ہو کہ جو کسی کے خلاف ہو، چلے ایک حد تک انسان کا دل کرتا ہے کہ چلے مثلا ایز اے مزاح جو ہے یا جس طرح بھی، لیکن ایک حد سے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہم آہستہ آہستہ یہی چیز جو ہے ہماری روح میں اور ہمارے دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر کینہ اور نفرت اور مخالفت جو ہے اس سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کے اندر بھی جب بھی گفتگو کریں کوشش یہ کریں کہ ہمارا اپروچ ہماری جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، مثبت ہونی چاہیے اور کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ.
روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, اور وحدت اور اتحاد جو ہے یہ بنیادی ہدف ہے ہماری زندگی کا. کہ مثل المؤمنین اذا لقیا مثل الیدین. اب آپ دیکھیں کتنی پیاری روایت ہے, آپ نے اس سے ملتی جلتی روایات سنی ہوگی کہ مومنین کا آپس میں, دو مومنین کا آپس میں تعلق ایسا ہوتا ہے جیسے دو ہاتھوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. ایک یہ ہاتھ ہے اور دوسرا یہ ہاتھ ہے, یہ دونوں اس طرح سے ہوتے ہیں. تغسل احدہما الاخری. کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر آپ ایک ہاتھ کو دھونا چاہیں تو دوسرے کی مدد سے آپ اس کو نہیں دھو سکتے. اگر آپ ایک ہاتھ میں آپ کے مٹی لگ جائے تو اس مٹی کو جھاڑنے کے لیے یا ہٹانے کے لیے آپ کو دوسرے ہاتھ کی مدد کی ضرورت ہوگی. تو یہ جو اسپریچول کانٹیکسٹ میں, یہ میٹیریلسٹک کانٹیکسٹ میں ہم نے فزیکل کانٹیکسٹ میں بات کی, لیکن اسپریچول کانٹیکسٹ میں کیا ہے کہ مومن جو ہے المرأۃ المومن, وہ مومن جو ہے ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک دوسرے کی پیوریفیکیشن کا باعث بنتے ہیں. یہ جو ہم آج کے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے ایمان کے بارے میں, تو ایمان کی صفات میں سے یہ ہے. اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں بھی یا نہیں ہیں, اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ان خصوصیات کے حامل ہیں کہ جو صاحبان ایمان کی خصوصیات قرآن میں ذکر کی گئی ہیں, تو اس میں سے ایک خصوصیت کیا ہے کہ ہم اپنے اندر بدگمانی پیدا نہ کریں دوسروں کے بارے میں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسرے کی پیوریفیکیشن کا باعث بنے, دوسرے کی اصلاح کا باعث بنے, اور اس طرح بنے کہ دوسرے کو اوفینڈ نہ کریں, دوسرے کو غصے میں نہ لائیں, بلکہ ہم اس طریقے سے اس کے ساتھ ملیں کہ وہ ہمیں کمفرٹیبل سمجھے جب ہم سے ملے اور ہم سے استفادہ کرے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ گمان کے سلسلے میں, بدگمانی کے سلسلے میں جو ہے یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جس کو ہم اپنے سامنے جو ہے مد نظر رکھیں. ایک لفظ کا میں اشارہ کروں اور انشاءاللہ آگے بڑھوں گا کہ یہاں پر کہا ہے کہ بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں. تو ہمیں بعض بدگمانی گناہ نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پر اچھا نہیں ہے. بعض گناہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد پر جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں, جب آپ رد عمل دکھاتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں کوئی بڑا فساد پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے, چاہے وہ کمیونٹی میں ہو, چاہے وہ سوسائٹی میں ہو, چاہے وہ کسی فیملی لائف کے اندر ہو. تو ہر جگہ پر قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ ہمیں اس جگہ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جو ظاہراً گناہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا گناہ ہے اور کون سا گناہ نہیں ہے. لہٰذا ہر قسم کی بدگمانی سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم پرہیز کریں, تاکہ وہ والی بدگمانی کہ جو گناہ تک ہمیں لے جاتی ہے ہم اس سے اجتناب کریں. یہ جو لفظ اسم ہے, الف سے اور میم, اس کا مطلب ہم عام طور سے کرتے ہیں گناہ, لیکن بڑی دلچسپ ہے کہ اگر آپ عربی لغت کے اندر جائیں اور اس کے صحیح معنی اگر آپ اس کے تلاش کریں تو اس کا مطلب ایک تو گناہ ہے اور معصیت ہے, اور ایک اس کا جو مطلب ہے جو زیادہ گہرا ہے, جو ہر معصیت اور گناہ کا ایسنس ہے, اس کی اصل حقیقت اور اس کی ماہیت ہے. اور وہ کیا ہے کہ اسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے اندر افسردگی پائی جاتی ہو, جس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہو, جو اس لحاظ سے کمزور ہو کہ اس کے اندر قوت عمل موجود نہ ہو, اور وہ اپنی زندگی کے سفر کو جاری نہ رکھ سکے, اور اپنے سفر حیات میں اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکے. تو اب آپ نوٹ کریں کہ گناہ کا تعلق اس سے کتنا زیادہ ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ اسم کا جو معنی میں نے آپ کے سامنے کیا کہ جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں, جب آپ ناتمان ہو جاتے ہیں, جب آپ کوئی قدرت اور طاقت آپ کے اندر باقی نہیں رہتی, تو اس کے نتیجے میں آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہی کام گناہ اور معصیت ہمارے اندر کرتی ہے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں, اگر ہم معصیت کرتے ہیں, اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد اور الٹیمیٹ آبجیکٹو جو اللہ تعالیٰ نے ہماری خلقت کے اندر رکھا ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس کو جو ہے ہم کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. دوسری چیز
جو اس آیت میں آپ کے سامنے کی ولا تجسسوا، کہ آپ جو ہیں وہ تجسس مت کریں. یہ جو تجسس کا بارے میں شدت کے ساتھ قرآن نے اس کی مذمت کی. ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہر وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹو میں رہتے ہیں، اور قرآن نے اس کی شدت کے ساتھ جو ہے وہ مذمت کی ہے کہ ولا تجسسوا. یہ تجسس کیا چیز ہے؟ تجسس دراصل پہلی بات تو یہ تجسس ہوتا ہے آپ کے اندر پائی جانے والی وہ خامیاں، وہ برائیاں، وہ نیگیٹو آسپیکٹس، یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہے آپ کی زندگی میں جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں. بہت توجہ کیجیے، جس کو آپ ہائڈ کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں، جس کو آپ لوگوں کے سامنے آشکار نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا اب ایک شخص آتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو اس کا ٹٹولتا ہے، تجسس کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور آپ کی زندگی کے ان نیگیٹو نکات کو جمع کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے مقصد میں اس کو استعمال کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تجسس کریں اور لوگوں کی جو چیزیں وہ خود چھپانا چاہتے ہیں، جو خود نہیں چاہتے. کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فرض کریں کہ آج میری آپ کے ساتھ دوستی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب آپ میرے بہت قریبی دوست ہیں تو آپ کو میری بہت سے سیکریٹس کا آپ کو پتہ ہوگا. میں نے بہت سی چیزیں آپ سے شیئر کی ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی اور میری دوستی ختم ہو جائے، اور یہ دوستی جو ہے وہ مخالفت میں بدل جائے، یہ دوستی جو ہے وہ عداوت میں بدل جائے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جو ہماری کمیونٹیز کو جو تباہ کرنے والا ہے. اور پریکٹیکلی میرا خیال ہے ہم سب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ دوسرا شخص جو کل تک آپ کا دوست تھا آج آپ کا دشمن ہے، لیکن آپ کے اسرار اس کے پاس موجود ہیں، آپ کے اسرار و رموز اس کے پاس موجود ہیں، آپ کی سیکریٹس اس کے پاس موجود ہیں، جن چیزوں کو آپ ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے. آپ کی فیملی لائف کے حوالے سے، آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے، آپ کی کمیونٹی لائف کے حوالے سے ہر قسم کے محرم راز ہے وہ، لیکن اب چونکہ وہ آپ کا دشمن ہو چکا ہے، لہٰذا وہ شخص جو ہے اب اس کو مس یوز کرتا ہے آپ کے خلاف. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جو انسان کے تقوی کے خلاف ہے، جو انسان کے ایمان کے خلاف ہے. اگر کوئی شخص واقعاً مومن ہو، اگر کوئی شخص واقعاً صاحب تقوی ہو، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ آپ کا دشمن بھی بن جائے تو دشمن بن کے بھی اس کے تقوی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے رازوں کو افشا نہ کرے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. کتنے ایسی مثالیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، جو کمیونٹیز میں ہوتی ہیں، اپنے ساتھ بھی انسان کے ہوتی ہیں، کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر کی، آج وہ آپ کا مخالف ہو گیا، اور بس اس کو جو ہے گویا اس کو موقع مل گیا. یہ تقوی کے خلاف. اور میں آپ سے بہت کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ واقعاً ہر شخص کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ان قرآنی آیات کو جب انسان ریمائنڈ کرتا ہے، ریکال کرتا ہے، جب ذہن میں لے کے آتا ہے، اور کبھی ایسی سچویشن میں آتا ہے کہ اب آپ کی کسی سے دشمنی ہو گئی ہے، وہ جو کل تک آپ کا دوست تھا، لیکن اگر آپ ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو فوراً آپ کے تقوی کی بنیاد پر آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ اگرچہ میں اس کو دوست نہیں رکھتا، اگرچہ یہ میرا دشمن ہو چکا ہے، مخالف ہو چکا ہے، لیکن وہ اسرار و رموز جو اس نے مجھے بتائے تھے میں اس کو جو ہے اس کی میں حفاظت کروں گا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اس کے بعد قرآن جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ کتنی قرآن میں جو ہم ان 4-5 چیزوں کی طرف آج میں اشارہ کر رہا ہوں، اس میں ایک عجیب قسم کا لاجیکل سیکوینس ہے. لاجیکل سیکوینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ آپ کسی بھی سٹیج کو اور کسی بھی سٹیپ کو آپ سکپ نہیں کر سکتے. اب قرآن جب یہ کہتا ہے کہ تم بدگمانی کا شکار نہ ہو، تم کسی کے بارے میں نیگیٹو اوپینین جو ہے، ایول اوپینین جو ہے وہ فارم نہ کرو، اس کے نتیجے میں اگر ہم اس برائی میں گرفتار ہو جائیں اور ہم بدگمانی کے شکار ہو جائیں، اور باوجود اس کے کہ ہم جو ہے وہ اس کو پوزیٹیولی دیکھ سکتے تھے
اس کے بہتر آسپیکٹ کو دیکھ سکتے تھے، تو اس کا فوری لوجیکل ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ تجسس کی صورت میں۔ عجیب و غریب قرآن کی آیت کس طرح ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم پہلے ہی سٹیج کے اوپر اپنے آپ کو اس اخلاقی مشکل سے نجات دلا لیں تو ہم تجسس کی سٹیج پر نہیں آئیں گے، لیکن جب میرے اندر بدگمانی پیدا ہوگی، جب میں کسی کو منفی انداز میں دیکھوں گا، جب کسی کا منفی امیج میرے ذہن میں قائم ہو جائے گا، تو اس کا فوری نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب میں اس کے سلسلے میں تجسس سے کام لوں، اب میں اس کی مزید برائیاں تلاش کروں، اب میں مزید اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ ہاں یہ میری بدگمانی جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھی، اب میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ پھر انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں اطلاعات حاصل کرنے کے لیے ایسے دوستوں سے رابطہ کرتا ہے کہ جو اس کے آلریڈی دشمن ہوتے ہیں، جو آلریڈی اس کی منفی چیزیں آپ کو بتائیں۔ آپ اس سے رجوع نہیں کرتے جو اس کی پازیٹیو چیزیں بتائیں، جو اس کی مثبت چیزیں بتائیں، بلکہ آپ اس شخص سے رجوع کرتے ہیں کہ جو آپ کو اس کی منفی چیزیں بتا سکے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑی مشہور آیت ہے، مجھے اس کی عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ تم غیبت مت کرو۔ یہ جو غیبت کا عنصر ہے، میں نے پہلے چونکہ اس کو بیان کر دیا ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اس کے اپنے نیک اعمال اس میں چلے جاتے ہیں، یا اس کے گناہ آپ کے اعمال میں آ جاتے ہیں، اور قیامت کے دن انسان حیرانی کے ساتھ دیکھے گا کہ یہ عمل تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، نیک عمل۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چونکہ فلاں شخص نے تمہاری غیبت کی تھی تو اس کے نیک عمل کو تمہارے نامہ اعمال میں ہم نے ڈال دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم غیبت کی بات کرتے ہیں تو غیبت کے سلسلے میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک تشبیہ دیتا ہے۔ یہ تشبیہ یہ ہے کہ گویا تم جو ہو ایک اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ یہ مردہ کا لفظ جو ہے یہاں پر کیوں استعمال ہوا ہے؟ مردہ کا لفظ استعمال اس لیے ہوا ہے، ڈیڈ باڈی کا لفظ استعمال اس لیے ہوا ہے کہ جس کی آپ غیبت کرتے ہیں وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو۔ جس طرح ایک شخص جو مر جاتا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے یہ غیبت جو ہے وہ بھی اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا دفاع جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ دو بڑی خوبصورت روایات ہیں جو میں آج آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اس میں سائیکولوجیکل آسپیکٹس بھی کتنے مضبوط ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، القدرۃ تذہب الحفیظہ۔ یہ 3 لفظوں کی روایت ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ یہ فرماتے ہیں، جہاں ہم نے بات کی تھی دشمنی اور عداوت کی، کہ یہ دشمنی اور عداوت کیوں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، تو امام حسین علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں القدرۃ تذہب الحفیظہ، کہ اگر انسان پہ طاقت ہو اور قوت ہو اور اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے تو کبھی کسی کے خلاف عداوت نہیں رکھ سکتا۔ یہ جو ہم عداوت رکھتے ہیں، یہ جو ہم دشمنی رکھتے ہیں، یہ جو ہمارے اندر نفرت ہوتی ہے، یہ جو ہمارے اندر ہیٹریڈ ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے کی نسبت کمزور سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، اگر ہم اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں تو ہم کبھی بھی یہ عداوت اپنے اندر نہیں رکھیں گے۔ یہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور پھر مولا کائنات ایک مقام پر فرماتے ہیں الغیبۃ جہد العاجز۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ غیبت کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ کمزور لوگ کرتے ہیں۔ صرف آپ یہ نہیں کہتے کہ کمزور لوگ کرتے ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ عاجز یعنی جو کمزور اور ناتوان ہوتا ہے، یہ کمزور اور ناتوان کی آخری کوشش جو ہوتی ہے وہ غیبت کی صورت میں سامنے آتی ہے، یعنی آخری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روحانی طور پر طاقتور ہوں، مانوی اور اسپریچولی ہم پاورفل ہوں، اگر ہم سائیکولوجیکلی پاورفل ہوں،
اگر ہم فزیکلی پاورفل ہوں تو پھر ہمیں نہ تو کسی کی غیبت کرنے کی ضرورت ہے. اور کمزور ہوتے ہیں ہم، کیا مطلب؟ کمزور اس لیے ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ نوٹ کریں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو شخص کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ اس کے سامنے فیس پہ یہ بات نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کمزور ہیں. اگر آپ میں طاقت ہوتی تو آپ اس کے منہ پر بھی بات کرتے. لیکن عجیب بات ہے کہ میرے بارے میں میری غیبت کی جا رہی ہے اور مجھے کسی تھرڈ پرسن سے سننا پڑ رہا ہے. وہ شخص کیوں میرے سامنے آ کر بات کیوں نہیں کرتا؟ اگر وہ شخص میرے سامنے آ کر بات کرے تو کم سے کم میں کلیریفائی کر سکتا ہوں، کم سے کم میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں، کم سے کم میں اس کی اصلاح کر سکتا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اتنی جرأت نہیں رکھتا کہ آپ کو فیس کر سکے، وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ آپ کو فیس کر سکے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام، اسی لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کمزور شخص کا وتیرہ ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ کسی کی غیبت کرتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. دوسری چیز قرآن نے جو تشبیہ دی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں اور پھر میں ایک نتیجے تک آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ تشبیہ جو دے رہا ہے کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، یہ قرآن کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. دیکھیں، ہمارے آخرت کے حوالے سے جو ہے ہم اس کے ہمارا عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہمارے حکمہ اور ہمارے فلاسفہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہمیں پنشمنٹ ملے گی، جو عذاب ملے گا، وہ تجسم اعمال اس کو کہتے ہیں. تجسم اعمال کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے عمل کا رزلٹ نہیں ہوگا، ہمارے عمل کا نتیجہ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ اگر فرض کریں کسی جلتی ہوئی چیز میں ہاتھ ڈال دیں تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا. تو ہاتھ کا جلنا جو ہے یہ پنشمنٹ ہے نا آپ کی. تو آپ کو نتیجہ کیا ہوا آگ میں ہاتھ ڈالنے کا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ جل جائے گا. لیکن قیامت کا جو عذاب ہے وہ نتیجہ نہیں ہوگا، وہ رزلٹ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ دراصل وہی عمل ہے کہ جس کا باطن اور جس کی اصل حقیقت آپ کے لیے عذاب ہوگی، نہ کہ اس کا نتیجہ. اب میں آپ کے سامنے پہلی آیت یہ خود موجود ہے کہ ہم ظاہری طور پر غیبت کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہری رخ ہے غیبت کا، لیکن اس کا حقیقی رخ کیا ہے، اس کا باطنی رخ کیا ہے، اس کا ایسنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں. یہ اس عمل کی ماہیت ہے، یہ اس عمل کا نتیجہ نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ انگارے کھا رہے ہوتے ہیں. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ظاہر میں آپ یتیم کا مال کھا رہے ہیں، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے کہ جس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا. یعنی قیامت میں اس عمل کا ظہور ہوگا، نہ یہ کہ ہمیں کوئی نتیجہ ملے گا جس کو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. اب میں قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی آیت یہ ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو لوگ بخل کرتے ہیں، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جن لوگوں کا اسٹنجی بیہیویئر ہوتا ہے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جو لوگ اپنے پاس ملنے والی نعمتوں کو ہولڈ کر لیتے ہیں اور دوسروں تک نہیں جانے دیتے. اذا مسہ الخیر منوعا، قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، تو یہ دوسروں تک اس کو منتقل کرنے میں کنجوسی کا ثبوت دیتے ہیں. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ یہ لوگ کہ جو چیز ان کو دی جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو ان کو ملی ہے، یہ گمان نہ کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے خیر ہے، یہ چیز ہمارے لیے نیک ہے. ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، یہ چیز ان کے لیے شر ہے. دیکھیں وہی چیز کہ جس کو آپ روک کے رکھتے ہیں اور ایک ضرورت مند اور ایک محتاج جو ہے اس کی آپ مدد نہیں کرتے
اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت چاہے وہ علم کی صورت میں ہو, چاہے وہ قابلیت کی صورت میں ہو, چاہے وہ صلاحیت کی صورت میں ہو, چاہے وہ آپ کی سکل کی صورت میں ہو, جو بھی صورت میں ہو, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں ہی کہتا ہے آپ اپنے خیر سمجھتے ہیں, یہ شر ہے. اب آ کر اس کا رزلٹ بتا رہا ہے کہ اس عمل کی ماہیت کیا ہے. اگر آپ کنجوسی کا ثبوت دیتے ہیں, اگر آپ دوسروں تک نعمت نہیں پہنچاتے, تو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. قرآن یہ کہتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ ان کے گلے میں قیامت کے دن توق ڈال دیا جائے. تو کنجوسی کرنا ایکول ٹو توق ڈالنا ہے. ایکول کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, میں سیمنس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو قیامت کی جزا اور سزا جو ہے, اسی لیے قرآن کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ, کہ قیامت کے دن آپ کے عمل کو دکھایا جائے گا شکل میں عذاب کی یا بہشت اور نعمت اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی صورت میں. یہ جو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا, یہ جو اللہ تعالیٰ ریوارڈ عطا کرے گا, یہ جو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے گا قیامت میں, یہ خود ہمارا عمل جو ہے, جیسا کہ وہ شعر میں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ ایگزیکٹلی اسی چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے. اقبال کی یہ جو بات ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا, ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے گا, ہمارے لیے بہشت کا باعث بنے گا, اور ہمارا عمل ہی ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے گا. یہ جو ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے جو بھی کام کرتے ہیں, اب آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے ایک قسم کا سفر ہے, ایک قسم کی جرنی ہے. تو ہم ایک ہر روز ہر آن جو ہے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہر آن اور ہر لمحہ جو ہے ہم کچھ چیزوں کو پیچھے کی طرف چھوڑ رہے ہیں. یعنی اس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. لیکن کوسچن یہ ہے کہ ہماری انفرادی زندگی بھی ہے, ہماری اجتماعی زندگی بھی ہے, ہماری فیملی لائف بھی ہے, ہماری کمیونٹی لائف بھی ہے. یہ جو کچھ بھی ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں, جو کام بھی, چاہے وہ فکر کی صورت میں ہو, چاہے وہ عمل کی صورت میں ہو, اور چاہے وہ قلب کے یا ایمان کی صورت میں ہو, اخلاق کی صورت میں ہو, تو دراصل ہماری ایک جرنی وہ ہے کہ جس کو ہم فزیکل جرنی کہتے ہیں, جس کو ہم میٹیریلسٹک جرنی کہتے ہیں. لیکن اس جرنی کے ساتھ ساتھ, اس دنیاوی سفر کے ساتھ ساتھ, جو مختلف شکلوں میں ہم طے کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم نماز کی صورت میں, کبھی حج کی صورت میں, کبھی ہم مجلس کو سننے کی صورت میں, کبھی ہم سینٹرز میں آنے کی صورت میں, کبھی ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی صورت میں, کبھی ہم غلط کام بھی اگر ہم کرتے ہیں, غلط اخلاقی طور پر ہم سامنے آتے ہیں تو اس صورت میں بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اسپریچول جرنی بھی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر وہ سفر جو میٹیریلسٹک ہوتا ہے, ہر وہ جرنی کہ جو فزیکل ہوتی ہے, اسی جرنی کا ایک باطن بھی ہوتا ہے, اسی کا ایک ایسنس بھی ہوتا ہے, اسی کی ایک اسپریچول جرنی بھی ہوتی ہے کہ جو دراصل حقیقت میں ہماری روح کا سفر ہوتا ہے, ہمارے قلب کا سفر ہوتا ہے, ہمارے وجود کا سفر ہوتا ہے. اس میٹیریلسٹک جرنی کا جو ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے وہی ہماری اسپریچول جرنی ہوتی ہے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا. یعنی بڑی عجیب و غریب قرآن کی آیات ہیں. دنیا اور آخرت کے درمیان رابطہ یہ کیا ہے, انشاءاللہ میں بعض مجالس میں اس کو واضح کروں گا کہ قرآن کتنا باریکی کے ساتھ اور کتنی لطافت کے ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک سکے کے دو رخ. ایسا نہیں ہے کہ دنیا ادھر ہے اور آخرت ادھر ہے. ایسا نہیں ہے کہ گویا دنیا اور آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام طور سے سوچتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم پیدل چل رہے ہیں, گاڑی پہ چل رہے ہیں, ٹرین پہ چل رہے ہیں, جہاز پہ چل رہے ہیں, چلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ایک دیوار آتی ہے, دیوار کے اس طرف جو ہے وہ ایک عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھر قیامت آ جاتی ہے. یہ ایسے نہیں ہے, کنسیپٹ ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں. ہم جب دنیا میں سفر کر رہے ہیں تو ہم ایک باطنی سفر کر رہے ہیں. ہمارا جو باطنی سفر ہے, ہمارا جو انٹرنل جرنی ہے,
ہماری جو اسپریچول جرنی ہے وہ دراصل اسی برزخ کی طرف ہے، اسی قیامت کی طرف ہے. نہ یہ کہ ایک وقت آئے گا جب قیامت آئے گی، بلکہ ہمارا قیامت کی طرف جو سفر ہے وہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. صلوات پڑھ دیجیے. بڑی خوبصورت واقعہ نقل کیا جاتا ہے، میں نے اپنی مجالس میں کیا، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو اتنے میں ایک بڑی ہولناک آواز اصحاب کے کانوں میں آئی، تو بڑے حیران ہوئے اور ڈر گئے. رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا آواز ہے؟ اب آپ کا جواب سنیے. اب جواب اس کو مسٹک اور عرفانک پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 70 سال پہلے جہنم کی لب جہنم سے، یعنی جہنم کے کنارے سے ایک پتھر کو گرایا گیا، اور 70 سال کے بعد یہ پتھر جب جہنم کی اتھا گہرائی میں پہنچا تو یہ اس کے گرنے کی آواز ہے. اب آپ غور کیجئے گا میں آگے کیا کہہ رہا ہوں، کہ 70 سال تک یہ پتھر اس جہنم میں گرتا رہا، اور 70 سال بعد جو ہے وہ جہنم کی آخری سٹیج پر پہنچا، اس کے گرنے سے یہ آواز پیدا ہوئی. اتنے میں ایک اور خبر آئی، اور وہ خبر یہ آئی کہ ایک کافر آج 70 سال کی عمر کے بعد اس دنیا سے چلا. تو گویا میسیج یہ ہے کہ اس کافر کی 70 سالہ زندگی جو ہے یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ جہنم میں جا رہا ہے، بلکہ پہلے دن سے اس کا سفر جو ہے وہ دوزخ کی طرف شروع ہو چکا ہے. صلوات پڑھ دیجئے. تو ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اگلی قرآن کی آیت جو ہے وہ قرآن ہی کہتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. کاش میرے پاس بہت وقت ہوتا کہ میں اس آیت کے اوپر کئی لیکچرز جو ہے وہ میں دیتا، لیکن مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روایت کے الفاظ پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس روایت کو سنیں. روایت میں ہے کہ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہیں ان کی مثال معادن کی مانند ہے. یہ معادن کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم مائنز کہتے ہیں، جس کو ہم یہ جو کانیں ہیں، کوئی سونے کی کان ہوتی ہے، کوئی کوئلے کی کان ہوتی ہے، تو یہ مائنز کی مانند ہے، سونے اور چاندی کی مائنز کی مانند ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مختلف صلاحیتیں دے کر بھیجتا ہے. ہر شخص میں ایک جیسی صلاحیت نہیں ہوتی، ہر شخص میں ایک جیسی قابلیت نہیں ہوتی، بلکہ کسی شخص میں، اب اگر آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر ساری دنیا میڈیکل ڈاکٹر بن جائے تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، یہ دنیا چل نہیں سکتی. اگر ساری دنیا انجینئر بن جائے تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی. سارے کے سارے کمپیوٹر سائنس کے ماہر بن جائیں تو یہ ہو نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر شخص کا اس دنیا میں ایک رول ہے. آپ کسی کو اپنے سے چھوٹا مت سمجھیں، آپ کسی کو اپنے سے برا مت سمجھیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو دوسرا آپ کے مقابلے میں اس کے پاس جو پروفیشن ہے اس کی اس دنیا کو ضرورت ہے، اس کی انسانیت کو ضرورت ہے، اس کی کائنات کو ضرورت ہے. آپ کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں. اور آنے سے پہلے میں آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں کہ گولڈ کی میں بات کر رہا ہوں، طلا کو، گولڈ کو اور سونے کو یہ ہرگز حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئلے کے سامنے یہ کہے کہ اے کوئلے میں تجھ سے برتر ہوں، میں تجھ سے سپیریئر ہوں. اس لیے کہ گولڈ کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سپیریئر ظاہر کرے. گولڈ کا کام یہ ہے کہ جو اس نے رول پلے کرنا ہے اس دنیا میں اس رول کو پلے کرے. اور کوئلے کا کام یہ ہے کہ اس دنیا میں اس نے جو رول پلے کرنا ہے اس نے وہ رول پلے کرنا ہے. تو گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنے قبیلے ہونے پر فخر نہ کرو، اپنی ذات پر فخر نہ کرو، اپنی قوم پر فخر نہ کرو، اپنی قومیت پر فخر نہ کرو، بلکہ فخر کرنے کی اگر کوئی چیز ہے وہ ہے کہ تمہاری زندگی میں
تقوی کی حیثیت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تمہارا تقوی زیادہ ہے، تمہارے اندر پرہیزگاری زیادہ ہے، تمہارے اندر ایمان زیادہ ہے، تم انسانیت کی خدمت زیادہ کرتے ہو، تو اللہ کے نزدیک جو ہے تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو یہ ہے اس بات کی علامت کہ ہم تقوی کی جو صورتحال ہے کہ اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، بالکل اختتامی جملات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آخری مراحل میں لانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کی اور ہماری کمیونٹی کی اور ہماری کمیونٹی لائف کی، کہ اور فیملی لائف کی بھی، کہ ہم دو قسم کی پرائڈ ہوتی ہیں، یعنی جس کو ہم فخر کہتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو قرآن و سنت میں جھوٹا اور کاذب فخر کہا گیا ہے، یعنی ہم اپنے اندر بعض دنیاوی چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو فخریہ طور پر پیش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شو آف کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ کتنا ہے، ہم کتنی زیادہ فخر و مباحات کرتے ہیں، کبھی اپنی جاب کے ذریعے سے، کبھی اپنے علم کے ذریعے سے، کبھی اپنی اولاد کے ذریعے سے، کبھی اپنی اچیومنٹس کے ذریعے سے، کبھی ہم اپنی کامیابیوں کے ذریعے سے۔ لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے، وہ اہم یہ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں جو ویلیوز ہیں ان کو حاصل کریں۔ اگر علم ویلیو ہے تو اس کو حاصل کریں۔ ہم جھوٹی قسم کی جو اقدار ہیں اس کو اپنے اندر لا کر اور دوسروں کے سامنے یہ کوشش نہ کریں کہ ہم اتنے بڑے انسان ہیں، ہم اس طرح سے سپیریئر ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے۔ میں اس روایت کے ساتھ اپنی گفتگو کو تقریباً اختتام پر لے جانا چاہتا ہوں کہ ان اللہ لا ينظر الی احسابکم، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الی احسابکم، یاد رکھو کہ اللہ تمہارے حسب و نسب پر نظر نہیں رکھے گا، ولا الی انسابکم، نہ تمہارے نسب پر، ولا الی اجسامکم، نہ تمہارے بدن اور جسموں پر، ولا الی اموالکم، نہ تمہارے اموال پر، ولکن ینظر الی قلوبکم، اس کی نگاہ جو ہے وہ تمہارے قلوب پر ہوگی، اس کی نگاہ جو ہے وہ تمہارے تقوی پر ہوگی، اس کی نگاہ جو ہے وہ تمہارے ایمان پر ہوگی۔ جس کا ایمان زیادہ ہوگا، جس کا تقوی زیادہ ہوگا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اور تقوی کا تعلق نہ تو میری زبان سے ہے، نہ میرے اعضاء و جوارح سے ہے، تقوی کا تعلق میرے قلب سے ہے، میری روح سے ہے، کہ جس میں نہ انسان کسی کو فریب دے سکتا ہے، نہ انسان کسی کو ریاکاری کر سکتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی جینون چیز ہے، یا تو میرے اندر ہے یا میرے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ جو ہے وہ تمہارے قلوب کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور قرآن سے عملی طور پر ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ پروردگارہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جو مومنین پریشان ہیں پریشانی کو دور فرما، جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو مومنین مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ عنایت فرما، ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو حیا و عفت عطا فرما۔ پروردگارہ نئی نسل کو ہماری ان کو ہدایت فرما اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔